اکابر علماء دیوبند سے مراد ہیں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول مفتی رشید احمد گنگوہی، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد اور صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور دارالعلوم دیوبند مولانا محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ تلامذہ حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت جمع الیاس، حضرت مفتی حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی، علامہ کشمیری، یہ جو اوپر کے لوگ ہیں اس پر تو کسی کو کلام نہیں ہے، اس لیے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ گنگوہی کے بارے میں کسی کو نہیں ہے، ننوتوی کے بارے میں کسی کو نہیں ہے، شیخ الہند کے بارے میں کسی کو نہیں ہے، حضرت مدنی تھانوی کے بارے میں کسی کو نہیں ہے۔ معاملہ اس کے بعد کا ہے جس کو سمجھانے کے لیے وضاحت ضروری ہے کہ اکابر علماء دیوبند سے کیا مراد ہے۔ ہم جن کی رائے کو اکابر علماء دیوبند کی رائے کہہ سکتے ہیں، جن میں اختلاف کو اکابر علماء دیوبند کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور جن سے اعراض کو علماء دیوبند سے نکلنا کہہ سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کون ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ براہ راست تلامذہ شاگرد، یہ ہیں اکابر علماء دیوبند۔ ان کی رائے اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے بس۔ اب جو ان کے بعد کے لوگ ہیں اگر وہ ان سے متفق ہیں تو اکابر علماء دیوبند کی رائے پر ہے، اگر ان کا اختلاف ہے تو یہ اختلاف علماء دیوبند میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ اختلاف علماء دیوبند سے اختلاف ہوگا۔ یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ میں کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جب مماتی اٹھتے ہیں تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے ہی حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ حیات النبی کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ حیات النبی کے مسئلے میں علماء دیوبند کا اپنا اختلاف ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حیات النبی کے مسئلے میں علماء دیوبند کا اختلاف نہیں ہے، حیات النبی پر علماء دیوبند متفق ہیں۔ ہاں، حیات النبی کے مسئلے میں علماء دیوبند سے اختلاف ہے جو 1962 عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب سے چلا ہے، تو یہ علماء دیوبند میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک ہے علماء دیوبند میں اختلاف اور ایک ہے علماء دیوبند سے اختلاف۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں۔ اب دیکھو، دنیا جہان کے 1500 سال کے سارے مسلمان متفق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ اب قادیانی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، کچھ مسلمان مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اب ظاہر ہے جب تک قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا تو مسلمان تھا، وہ کافر تو نہیں تھا، تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا نا، بعض ختم کے قائل ہو گئے بعض منکر ہو گئے۔ اب ہم یہاں کہیں گے ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ اسی طرح حیات النبی کے مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف نہیں ہے بلکہ عقیدہ حیات النبی کے مسئلے میں چند لوگوں کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے، ہم ان کو علماء دیوبند ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ اکابر علماء دیوبند سے مراد کیا ہے؟ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند اور شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کی رائے علماء دیوبند کی رائے ہے، اور جو ان سے اختلاف کرے گا علماء دیوبند میں اختلاف نہیں ہوگا بلکہ علماء دیوبند سے اختلاف ہوگا۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ بات میں بارہا کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، یہ بات آپ سمجھو گے تو کسی کو سمجھاؤ گے نا، جب آپ خود نہیں سمجھ سکے کسی کو کیسے سمجھاؤ گے؟ ہمارے المیہ کیا ہوتا ہے، آج ایک بات میں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جو علماء دیوبند میں اختلاف ہے، کیوں؟ مولانا محمد الیاس گمن نے یوں کہا ہے۔ کوئی بات کوئی اور عالم کر دیتا ہے، میں اب نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگا، آپ میں سے بعضوں کو بعض سی عقیدت ہوتی ہے تو وہ پھر عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، عقیدت نہیں چھوڑتے، یہ بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ عقیدت چھوڑ دینی چاہیے، عقیدہ ختم نہیں کرنا چاہیے، تو ہم عقیدت نہیں ختم کرتے اور عقیدے پر پانی پھیر لیتے ہیں۔ اب کیا آپ سے لڑیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کم از کم ہماری طرف کا بیٹھنے والا بندہ ان دونوں کو فرق سمجھے، بہت اچھی طرح سمجھے۔ ہمارے بہت سارے حضرات اس پر لڑ رہے ہیں، اس میں تو علماء دیوبند کا اختلاف نہیں ہے، علماء دیوبند کا اختلاف نہیں ہے، فلاں فلاں مسئلے پر علماء دیوبند سے اختلاف ہے، تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ یہ بات جو میں نے تمہیدی باتیں کی ہیں نا، اس کے اندر اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، ابھی نہیں بعد میں انشاءاللہ، نہیں مفتی عاطف صاحب آپ کو دے دیں گے لکھ کر۔
میں نے کہا صرف اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اکابر علماء دیوبند کا مطلب کیا ہے. اب انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی الجھن نہیں آئے گی انشاءاللہ اس مسئلے پر کہ علماء دیوبند کی رائے کیا ہے، علماء دیوبند کی رائے نہیں ہے. اب دیکھیں بات اچھی طرح سمجھنا. ایک ہوتا ہے جو فی الوقت ہمارے بڑے ہیں ان کی رائے کو قبول نہ کرنا کہ ہم ان کی رائے ٹھیک نہیں سمجھ رہے، اور ایک ہوتا ہے ان کی رائے کے خلاف میڈیا پر بک بک کرنا. یہ دو باتیں الگ ہیں. جو بات نہیں ٹھیک ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک محاذ گرم کر کے ان کے خلاف پوسٹر بنائیں، لڑائی کریں، بحثیں کریں، چیزیں شروع کر دیں. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے اور یہ ہماری ترتیب کے 100% خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بات لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ بات سمجھانی ہم نے، اس بات پہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو دیوبند نہیں سمجھتے. اب کئی لوگوں کا اشکال ہوتا ہے اگر یہ اشاعت و توحید علماء دیوبند نہیں ہے پھر وفاق میں شامل کیوں ہیں؟ یہ علماء دیوبند نہیں ہے تو تبلیغی جماعت میں کیوں ہیں؟ علماء دیوبند نہیں ہے تو فلاں جماعت میں کیوں ہیں؟ بھائی یہ بات الگ ہے. ان کے دیوبند ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ان میں شامل ہیں. ہاں ان کو ساتھ رکھنے کی وجہ کوئی عذر اور مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ضرورت کے تحت کسی کو ساتھ رکھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا ہے. ضرورت کے تحت کسی کو ساتھ رکھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا ہے. وہ ضرورتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں بندہ ساتھ رکھ لیتا ہے. مجھے کئی بار ساتھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو جماعت ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور فلاں فلاں میں تو شامل ہے، ختم نبوت میں بھی شامل ہے، جمعیت میں بھی شامل ہے، فلاں میں بھی شامل ہے. میں نے خیر بات اچھی طرح سمجھا کرو، اس کا تعلق ہے ضرورت ہے. ان کی ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم ان کو ساتھ نہیں رکھتے. بات ختم ہوگی. جب ہمیں ان پر اعتراض نہیں ہے، ان کی پالیسی ہے، تو ہمارے اوپر کسی کو کیوں اختلاف ہے؟ ہماری بھی تو پالیسی ہو سکتی ہے نا. اب عجیب بات ہے کہ ہم کسی کی پالیسی پر اعتراض نہ کریں اور اپنی رائے پر قائم رہیں، ہم متشدد ہیں، اور باقی لوگ اپنی پالیسی پر قائم بھی رہیں، ہماری پالیسی پر اعتراض بھی کریں، وہ معتدل ہیں. دیکھو نا اعتدال کے نام پر کیسی عجیب شرارت ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. یعنی ہم اپنی پالیسی پر قائم ہیں اور کسی کی پالیسی پر اعتراض نہیں کرتے. ہم متشدد ہیں کیوں؟ تم اپنی پالیسی پر قائم کیوں؟ اور باقی اپنی پالیسی پر قائم ہیں اور ہمارے رد بھی کرتے ہیں اور وہ معتدل ہو جاتے ہیں. یار یہ کیسا اعتدال ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم آپ کی پالیسی کو رد نہیں کرتے، برا نہیں کہتے، مجمع میں نہیں بات کرتے، اور آپ بڑے مجمع میں بھی بات کرتے ہو، رد بھی کرتے ہو، اور پھر بھی اعتدال ہے. تو یہ کون سا اعتدال ہے؟ یہ اعتدال تو یہ تھا کہ آپ اپنی رائے پر قائم کرتے ہیں، ہماری رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. جو لوگوں کو آپ درس دیتے ہیں ہماری رائے کا بھی احترام کرو. لیکن ہم الحمدللہ اپنی رائے پر قائم ہیں اور دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں اب یہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں. تو میں یہ بات پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ حضرات سے کہا ہے، ساتھیوں سے بات کی ہے. میں نے کبھی دیکھیں ہمارے ہاں جو اکابر علماء دیوبند ہیں، ہم عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. رائے کا احترام کرنا اور ہوتا ہے، رائے کا قبول کرنا اور ہوتا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے میں نے آپ سمجھایا نا، ہم اپنی پالیسی پر قائم ہیں، لیکن چونکہ ہماری ضرورت نہیں ہے ہم نہیں رکھتے، اور ان کی ضرورتیں ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو رکھتے ہیں ہم ان کی تعویل کر کے ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، یعنی پھر بھی متشدد ہیں. عجیب بات یہ ہے نا، پھر بھی متشدد ہیں. ہم ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں، تعویل بھی کرتے ہیں، اور ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی. اور کیسے سمجھ آتی ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یعنی ہم تعویل اور دفاع کر کے اس طرز پہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ خود بھی نہیں کر سکتے. اس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کراچی ایک جلسہ تھا، تو غالباً 2 یا 3 سال ہو گئے ہوں گے. ان دنوں میں اعتراضات چل رہے تھے متحدہ مجلس عمل پر، رافضی ساتھ رکھا ہے، یہ کیا تو وہ کیا. میں دیکھو رافضی ساتھ نہیں رکھتا کبھی بھی، اور میں دفاع کر رہا ہوں، جلسے میں بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی آپ کو یہ تو اعتراض ہے کہ مولانا نے ساتھ رکھا ہے رافضی کو. تو آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لیں. آپ کے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں، اور جو مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں ان کی وہ چائے شائے خصوصی دسترخوان تو روزانہ لگتا ہے، دفتر میں بلا کر خصوصی چائے نہیں پلاتے. اور ایک عیسائی آتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، دفتر بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھانے کے لیے چائے لے کر آؤ. اب طالب علم گرم ہو جاتے ہیں، ہم 6 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کبھی بلا کر چائے پلائی نہیں.
اور یہ عیسائی چوڑ آیا تو ابھی اس کو دفتر بٹھا کے چائے پلائی ہے. تو میں کہتا ہوں موت ساتھ چائے پلائی, ذرا تھوڑی دیر انتظار کرو, یہ چائے کے بعد کرتے کیا ہیں یہ تو دیکھو ذرا. جب چائے پی لے تو پھر کہتے ہیں بیٹا بھی ہمارے 4-5 طلبا ہیں تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, نکاسی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کو بلایا ذرا گٹر صاف کر دو. چائے پلا کے اس کو گٹر میں اتار دیتے ہیں اور صاف کراتے ہیں تمہارے گند کو. اور میں نے کہا تم بھی چائے پی کیسے کر سکتے ہو؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا اعتراض تمہیں کیا ہے؟ اور بھائی محتمم جو دفتر پلا کے آپ کو چائے نہیں پلا رہا, ان کو چائے پلا کرنے بعد جو کام لیتا ہے وہ بھی تو دیکھو نا. بس یہ آپ کو گلا ہے کہ مولانا نے ساتھ بلا لیے, تو یہ تو دیکھو ساتھ بلا کر کام کیا کیا. اب دیکھو میں کتنی ترتیب پر سمجھا کر آپ کا دفاع کر رہا ہوں, میں پھر بھی بیوقوف ہوں, مجھے پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی, میں پھر بھی متشدد ہوں, میں پھر بھی امت کے حوال کو نہیں سمجھ رہا. عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اپنا کام نہیں سمجھا سکتے, ہم آپ کا کام بھی سمجھاتے ہیں اور ہم پھر بھی متشدد ہیں, پھر بھی پاگل ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو خیر میں اس پہ پھر لگا رہتا ہوں. دیکھو آپ اس سے اندازہ فرماؤ کہ اعتدال کے ساتھ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے. جس کام پر میں لگا ہوں آپ کو اس کا اندازہ نہیں, اور الحمدللہ میں جب سے لگا ہوں تب سے اب تک قائم ہوں, کھڑا ہوں, پیچھے نہیں ہٹا. ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. ایک بار لاہور میں ایک اجلاس طے ہوا. اجلاس یہ تھا دیوبندی جماعتوں کا اجلاس, دیوبندی جماعتوں کا اجلاس لاہور کے کالے میں, اور انہوں نے بلایا تھا. مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب جمعیت وسین کے جنرل سیکرٹری, تو ہمارے ساتھ کو بھی دعوت دی. ہماری جو جماعت کے صوبائی ذمہ دار تھے وہ بھی چل پڑے, ہم نے بھی جانا ہے. راستے میں ان کا فون آ گیا, انہوں نے کہا جب ہم جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں جا کر اجلاس میں جو ہے نا وہ ایک بات کرنی ہے, ان اشاعت و توحید والوں کو بلائے, ہم نے وہاں احتجاج کرنا بھی, یہ دیوبندی نہیں ہے, یا ان کو نکالو ورنہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ غلطی وہاں جا کر نہ کرنا, آپ ابھی سے اجلاس کے اندر شرکت نہ کرو. تم نے وہاں جا کر کہا نا تو انہیں تمہارا بائیکاٹ قبول کرنا ہے, ان کو نہیں نکالنا. میں ان بزرگوں کا مزاج سمجھتا ہوں, یہ غلطی کبھی نہ کرنا. وہاں نہ جانا ٹھیک ہے, اگر تم گئے اور تم نے کہا یا ان کو نکالو یا ہم جاتے ہیں, انہوں نے غیروں کو نہیں نکالنا, تمہیں نکال دیں گے, یہ غلطی نہ کرنا. اب دیکھیں میں نے ساتھیوں کو روک دیا, اجلاس میں نہیں گئے. میں چونکہ جانتا ہوں اپنے موجودہ مشائخ کی طبیعت کو, مبارک کو, نساز کو, مزاجوں کو میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں اس پڑھنے میں چاہتا ہی نہیں. بھائی یہ ہمارے نہیں بائی کارڈ والا, بھائی نہیں موافقت تو جاتے ہی نہیں, بات ختم ہوئی. وہاں جا کر پھڑا کھڑا کریں ایسا نہیں ہوگا. یہ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر پھڈے کھڑے کرتے ہیں, یہ معتدل ہوتے ہیں, اور ہم پھڈے سے بچنے کے لیے وہاں جاتے ہی نہیں, پھر بھی متشدد ہوتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میڈیا موجود ہے, سب موجود ہیں, ایک دوسرے کی ٹھکائی کر رہے ہو, یہ آپ کو سمجھ آئی ہے, اور ہم اس ٹھکائی سے بچنے کے لیے شرکت ہی نہیں کرتے, تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب بتاؤ یہ کتنا مشکل کام ہے. ساری باتیں سنتے رہنا, ساری باتیں سنتے رہنا, اور پھر بھی اپنے کام میں لگے رہنا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی نصرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, اور آپ کا کام دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلانے کا انتظام کیسے فرماتے ہیں, خود محسوس کریں گے. یہ چیز ہی ایسی. تو خیر میں نے جو بات آپ کیا سمجھائی ہے, کابر علماء دیوبند کی رائے, یہ کابر علماء دیوبند سے مراد کی میں نے یہ بات سمجھائی. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے, ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے, اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں, اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے. یہ شعر پڑھنے بیٹا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, ایسے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائے. کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں اس مزاج کر بیٹھو گے نا, دنیا میں کام کرو گے. ہم نے ایک نقطہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں کس چیز پہ لگانی ہے, بس کس چیز پہ لگانی ہے, اپنی نقطہ ایک طے کر لو توانائیوں کا. اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ برکت فرمائیں گے. سکندر مزاجوں سے بس اتنا کہنا, قلندر مزاجوں میں ہم بیٹھتے ہیں. کوئی تمہارا شاعری کا بھی ذوق ہے کہ نہیں؟ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں اور ہیں بھی متشدد پڑے بات. یہی کوئی اور شعر بزرگ پڑھ دیں تو کہنا کیا بات ہے. قلندر مزاجوں سے بس اتنا کہنا, سکندر مزاجوں سے بس اتنا کہنا, قلندر مزاجوں میں ہم بانٹتے ہیں, جانتے ہیں گر بادشاہی کے سارے, مگر بادشاہوں میں کم بیٹھتے ہیں. سمجھ آئی تمہیں؟ سکندر مزاجوں سے بس اتنا کہنا, قلندر مزاجوں میں ہم بانٹتے ہیں,
جانتے ہیں گر بادشاہی کے سارے، مگر بادشاہوں میں کم بیٹھتے ہیں۔ یہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا، بیٹھ کے اپنا عزت سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے یقین کریں باتیں بھی نہیں کی، میں کبھی اپنے حوال بتاتا ہی نہیں۔ یہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے نا، ہمیں کتنی پیشکشیں اور کتنا کچھ ہم نے پاؤں کے نوک پر ٹکرایا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے جن چیزوں کو میں ٹھکرا کر یہاں بیٹھا ہوں نا، یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن مسئلہ موت کے بعد کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ قیامت کا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہم اپنی آخرت کی زندگی کو برباد اور تباہ نہیں کر سکتے، دوبارہ آنے کے چانس نہیں ہے، دوبارہ تھوڑا ہی آنے کے، پھر اگر دوبارہ کسی کوتاہی کا تو دار کر لیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اپنے آپ کو کام میں لگا دو، بس میں باہر گیا تو اپنے اکابر سے جڑے رہو، اپنے آپ کو کام پہ لگا دو، ہم نلائق ہیں، ہماری کوئی حیثیت شخصیت نہیں، سب کچھ دین ہی ہے، بس جو دین سے جڑا رہے گا وہ چھا جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا مر جائے گا، بس دین سے جڑے رہو، بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، شراب پیتے تھے، شاعر تھے، بیعت ہو، رات آئے روکے حضرت کو، میرے کہا جی بیعت ہونے سے، وہ صبح آئے تو داڑھی منڈا کر پیش ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ رات تم آئے تھے، تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی، صبح وہ بھی منڈا دی۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، رات جو داڑھی تھی میں نے رکھی نہیں تھی، شیف بڑی ہوئی تھی، تو میں نے اس لیے منڈائی کہ آپ غلط فہمی نہ ہو کہ جگر کی داڑھی ہے، تو میں نے دھوکہ نہیں دیا حضرت آپ کو، یہ عمل ٹھیک نہیں تھا، نیت کا بہت اچھا تھا، اس نے کہا میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہا، بس حضرت سے ملا اور توبہ کر لی، بس شراب پیتے تھے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ تھوڑی تھوڑی شراب پئیں ورنہ مر جائیں گے، پورا بورڈ بیٹھا، میڈیکل بورڈ، اور تشخیص ہوئی تھوڑی سی شراب پئیں، تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اگر میں کچھ شراب پیتا رہوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا، کہا جی 10 سال تک مزید جی سکتے ہو، تو جگر کو چوٹ لگ گئی تھی، بس صحیح چوٹ، تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا میں اللہ کو ناراض کر کے 10 سال جیوں، اس سے بہتر ہے اللہ کو راضی کروں، ایک لمحے میں مر جاؤں، بس میں اب نہیں جی سکتا، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جی سکتا، بس جتنا جینا ہے اللہ کو راضی کر کے جینا ہے، ناراض کر کے میں نہیں جی سکتا۔ تو جگر مراد آبادی کہا کرتے تھے میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، بس میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، بس یہ ذہن بناؤ، بس پھر دنیا میں آپ ہی اور آپ ہیں، یہ دنیا حقیر ہے، اس کی خاطر اپنا ایمان بیچنا، ضمیر بیچنا، مسائل غلط بتانا، اپنی عزت کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگانا، اللہ معاف فرمائے، اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بات لمبی ہوگی، میں اصل میں کیا سمجھا رہا تھا کہ اکابر علماء دیوبند کیا ہے، یہ سمجھ آئی؟ اکابر علماء دیوبند کی رائے، اس سے مراد کیا ہے، اکابر علماء دیوبند کیا ہوتے ہیں، تو میں وہ لکھوانا چاہ رہا تھا، بات لمبی ہوگی کہ اکابر علماء دیوبند کیا ہے، اس کو ذرا اب سمجھ آ گئی نا۔ اکابر علماء دیوبند حضرت گنگوہی، حضرت ننوتوی، حضرت شیخ الہند اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کی رائے دیوبند کی رائے، اور جو ان کی رائے نہیں ہے وہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، وہ دیوبند سے اختلاف ہے، اس لیے کبھی کو آپ کو استاد محترم فرمائے نا حیات النبی کے مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے، کہنا استاد جی علماء دیوبند میں نہیں ہے، علماء دیوبند سے ہے، فوراً کہیں گے اچھا لگتا ہے تو بھی سرگودے پڑھ کے آئے، لگتا ہے تو اتنے پڑھیا ہوں، ایڈا تو بولنا شروع کیتا ہے نا بزرگوں کے سامنے تو ذرا بولنا شروع کیتا ہے نا، یہ سمجھ آئی تو اتنے پڑھ گیا ہے، بس یہ نہیں ہے کہ بندہ اعتراف کرے بھائی مجھے نہیں پتا تھا، چلو بیٹا تو بہت اچھی بات ہے، تو تیرے علم میں بات آگے نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بس خیر میں خیر کل مجھے یہاں کوئی ساتھی ملے تو وہ کہیں پڑھتے ہیں، اور جو کوئی بزنس بھی کرتے ہیں اور کہیں اور جگہ پڑھتے ہیں، دینی اداروں میں شام کلاسز لیتے ہیں، تو مجھے انہیں دعوت کی مچھلی کی، جی مچھلی ہم بڑی شوق سے پکاتے ہیں، وہ 8-10 قسم کی مچھلیاں بنائی اور بلایا اور بیٹھے رہے، تو اس میں ایک لڑکا کہتا ہے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا جی پوچھیں، کہتا ہے میں مسلکن شافی ہوں اور ان کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں نے کہا تو مسلکن اہل سنت والجماعت ہے، مذہب شافی ہے، اچھا جی، میں کہتا تجھے یہی نہیں پتا مسلک اور مذہب میں کیا فرق ہے، اور تو جہاں پڑھتا ہے کتنی بڑی نسبت ہے، میں فلاں حضرت کے یہاں پڑھتا ہوں، تو مسلکن اہل سنت والجماعت ہے اور مذہبن تو شافی ہے، یہ مسلک اور مذہب میں کیا فرق، کر جا کے اپنے استاد جی سے پوچھنا، مترادف لفظ ہے، بس ایک ہی چیز ہے، بس ایک ہی چیز ہے، مترادف لفظ مترادف نہیں ہے، یہ دسڑا بنا لو، مسلک اور ہوتا ہے مذہب اور ہوتا ہے، میں نے کہا یہی تو مصیبت ہے نا، جہاں تو رہتا ہے یہ باتیں وہ سمجھے نہیں تو پھٹ اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بات سمجھنی ہے، میں نے کہا چلیں،
تو سال لڑکا تھا، کہتا ہے جی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا جب بات اس نے پوچھنی ہے تو اپنا تعارف کیوں کرا رہا ہے کہ میں شافعی ہوں؟ سوال اس کا ہے، تعارف تو کرا رہا ہے. تو کہا بھی میں شافعی ہوں، میری الجھن ہے، شافعی تو ہے، الجھن اس کی ہے. تمہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، کہا ہے تم خامسے کے درجے پہنچ گئے، تم انجینئر ڈاکٹر بنے پھرتے ہو، بات سمجھنے کی کوشش کی. خیر ہو، میں نے کہا چل یار تو بتا کیا سوال ہے. میں نے کہا جی میں اب اندازہ کریں. لڑکے نے کہا جی میں کلاس میں تھا تو میں نے استاد جی سوال کیا کہ استاد جی یہ جو ہم شوافے کی بات کو قوت دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں، تو جب شوافے کی بات اتنی کمزور ہے تو پھر شوافے اپنی بات پہ کیوں لگے ہوئے، وہ اپنی رائے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں مجھے استاد جی فرمانے لگے کہ کہتے ہیں مجھے استاد جی نے فرمایا کہ تم ہماری درسگاہ میں ہو، تمہیں حناف کے دلال قوی لگتے ہیں، جب تم شوافی کی درسگاہ میں بیٹھو گے تمہیں ان کے دلائل قوی اور ہمارے کمزور لگیں گے. میں نے کہا پھر؟ کہتے استاد جی میں شک میں پڑ گیا، یہ کیا ہوا کہ یہ ادھر بیٹھے تھے یہ کبھی ہیں، ادھر بیٹھے تھے وہ کبھی ہیں. میں نے کہا بیٹا میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ جب بندے کو بات سمجھ نہیں آتی نا وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے. اب میں کوئی بات نہیں کروں گا تمہارے استادوں کی بے ادبی ہو جائے گی، تمہارے استاد ہی سمجھے ہوتے تو تم کیوں الجھن میں پڑتے؟ بچوں کو خود نہیں سمجھے تو تمہیں الجھن میں ڈال دیا. پھر میں نے کہا اس کا جواب صرف ایک ہے کہ شوافی کے دلائل کمزور ہیں، ہمارے دلائل قوی ہیں. شوافی اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے دلائل کو قوی سمجھتے ہیں، فی الواقع میں ضعیف ہے. بس کہتا جی مزہ آ گیا. میں نے کہا کیوں نہیں مزہ آئے گا؟ ہم اپنے دلائل کو قوی سمجھتے ہیں، ان کو ضعیف سمجھتے ہیں. شوافے اپنے دلائل کو قوی سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے مذہب پر لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان کی درسگاہ میں بیٹھیں گے تو ہمیں پھر بھی وہ قوی لگیں گے، ہم وہاں بیٹھیں گے ہمیں پھر بھی وہ ضعیف لگیں گے. ان کو اپنے قوی لگتے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا مجتہد کی تعریف میں 4 لفظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے مصیباً فی القیاس، مصیب فی القیاس. اس پر سوال یہ ہے کہ مجتہد تو کبھی مصیب فی القیاس ہوتا ہے کبھی مفتی فی القیاس ہوتا ہے، تو ہم نے تعریف میں مصیباً فی القیاس کیسے کہہ دیا؟ آپ کو سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ایسا کہ آپ کو سوال ہی سمجھنا ہے اور میں جواب سمجھاتا رہوں. آپ سوال سمجھنے میں لگے ہوں اور میں جواب بھی سمجھا کر آگے نکل جاؤں. تو مجتہد کی تعریف میں 4 لفظ ہیں، اس میں ایک لفظ کیا ہے مصیباً فی القیاس، کہ مصیب فی القیاس. سوال یہ ہے کہ مجتہد تو ہمیشہ مصیب فی القیاس نہیں ہوتا، کبھی مصیب فی القیاس ہوتا ہے کبھی مختی فی القیاس ہوتا ہے. تو تعریف مصیباً فی القیاس کیوں لکھا؟ اس کا جواب یہ ہے مصیباً فی القیاس فی ظنہ. مجتہد فی الواقع مختی فی القیاس ہوتا ہے لیکن خود کو مصیب فی القیاس ہی سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا خود کو مختی فی القیاس سمجھے اور پھر اپنے قیاس پر عمل کرے، یہ مجتہد نہیں ہے، یہ بددیانت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کو خطا پر بھی سمجھے پھر بھی اپنے اجتہاد پر باقی رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کسی طرح جو شوافے ہیں وہ اپنے آپ اپنے دلائل قوی سمجھتے، ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے دلائل ضعیف سمجھیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ لگے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا جی ساری بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا اپنے استاد جی سے کو میرا وہ شرارتی یہاں پر آیا ہوا ہے تو استاد جی ایک دن کی کلاس اس کی بھی رکھ لیں، 1-2 دن ہماری رکھ لو، انہی تنقیحات پہ رکھ لو، انہی عقائد پہ رکھ لو، انہی چیزوں پہ رکھ لو. تو انشاءاللہ میں نے کہا آپ کو فائدہ ہو نہ ہو مجھے فائدہ ضرور ہوگا، پہلے میرے فائدے کے لیے رکھو. لوگ کہتے ہیں نا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، میں نے کہا آپ کو نہیں فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا. بس ہمیں 4 شاگرد اور مل جائیں گے، ہم چھوٹے استاد اور بڑے استاد ہو جائیں گے. بھائی ہمارے فائدے کے لیے رکھ لو. ہم سوچیں کہ اس ملک میں بھی ہمارے شاگرد ہیں، چلو ہمارے نفع کے لیے رکھ لو، اپنے نفع کے لیے تو نہیں رکھ سکتے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکابر علماء دیوبند کسے کہتے ہیں، اور کچھ گل سمجھ آئی تو انہوں میں پھر وہیں آ کر رکوں. اکابر علماء دیوبند کسے کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھاؤ. جب ہم کہتے ہیں اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب یہ سمجھ آئے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو مماتی ہیں یہ دیوبندی ہیں یا نہیں. یہ دیوبندی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اکابر علماء دیوبند کے راستے سے ہٹ گئے ہیں بس، اور ہم اپنی رائے پر قائم ہیں. میں دیکھو نا پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن حضرات نے ان سے اتحاد کیا میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں ان کی ضرورت ہے. بھائی ہم نہیں کرتے، ہماری ضرورت نہیں ہے. جب بھی آدمی باطل کو برداشت کرتا ہے تو ضرورت کے لیے کرتا ہے نا. جن کی ضرورت ہے وہ کرتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کرتے. اور ضرورت کے بارے میں ضابطہ کیا ہے؟ الضرورات تتقدر بقدر ضرورت.
ضرورت کو اتنا لیا جاتا ہے جتنی ضرورت ہو. اتنا کافی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے مرکز میں گزر جائیں، بس ان کو تھوڑا سا فاصلے پر رکھو، اتنا کافی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں سرگودا ایک بار تشریف لائے تو گزر رہے تھے ہمارے، گزرتے گزرتے رکے اور آگے چلے گئے. تو مجھے مولانا کھڑے کھڑے مذاق میں کہتے ہیں حیات و مات چھوڑو، اسمبلی میں آؤ. حیات مات چھوڑو، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا چیک کر رہے تھے کی جواب کیا دیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں، میں چھڑاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ جو ہے ہمارے بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، تو موری چسکے تو مارتے ہیں نا، چسکے بڑے بھی مارتے ہیں، چھوٹے مارتے ہیں، بڑوں کا اپنا چسکا ہوتا ہے، چھوٹوں کا اپنا چسکا ہوتا ہے. مولانا مجھے کہتے ہیں حیات و مات چھوڑو، الیکشن لڑو، اسمبلی میں آؤ. میں نے کہا حضرت یہ حیات و مات نہیں، یہ موت حیات ہے. میں اسمبلی میں آ گیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی. یہ حیات و مات نہیں ہے، یہ موت حیات ہے. میں اسمبلی میں آ گیا نا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی. بس مولانا مسکرا پڑ. میری عادت ہے کہ میں ایسے موقع پر بھی اپنے عقیدے کا اظہار کر دیتا ہوں. بھائی مولانا نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، ہم نے سن لیا، تو ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا بھی سنے نا. وہ یہ تو ذہن میں لے کر جائے نا بھی دنیا میں کوئی بندہ بولتا بھی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ ہیں ایسے کہ جو رائے کے سامنے اپنی رائے ادب کے ساتھ پیش کر لیتے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات. اسلام آباد ہم بیٹھے تھے مولانا گھر میں، تو مولانا فضل الرحمان سے میرے دائیں طرف بیٹھے تھے اور مولانا غالباً حیدری صاحب بائیں طرف تھے اور میں درمیان میں تھا. ہم تین ہی تھے، شاید کچھ ہوتا مولانا کا گاڑ یا بیٹا کو اس طرح ہو، مجھے نہیں پتا، ہم تین ہی بیٹھے. تو کوئی بات چلی نا تو انہوں نے آگے پشتو میں بات کی. تو مولانا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پشتو میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہوں نے آپس میں بات کی تو پھر انہوں نے کہا یہ پشتو سمجھتا ہے، یہ کہا. تو انہوں نے کہتے ہیں مجھے پشتو پوچھ رہا ہے کہ یہ پشتو سمجھتا ہے. تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان کو فوراً کہا کہ نہ جی. مولانا کہنے لگے مجھے کہہ رہے ہیں کہ پشتو سمجھتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، پشتو تو مردے بھی سمجھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، میں نے عبدالخدائی صاحب کہا ہے پشتو تو مردے بھی سمجھتے ہیں. میں نے کہا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہمیں نہیں پتا، ہمارا جو نظریہ ہے وہ سننے کا ہے کہ بس مردے سنتے ہیں. بس آپ کو سمجھ آئی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے پشتو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پشتو سمجھتا ہے. میں نے کہا پشتو تو مردے بھی سمجھتے ہیں. بس جیسے آدمی اپنی زبان کے لیے اچھے لفظ استعمال کرتا ہے. میں نے کہا مردے سمجھتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارا موقف سوائے موتا کا ہے، فہم میں موتا سے ہمیں تعلق نہیں ہے، سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہ نہیں. تو مولانا بہت اس پہ مسکرائے. ہمارا جب بھی ایسے ٹاکرا ہوتا ہے نا محظوظ ہوتے ہیں، محظوظ. بس میں حسنین میں ہماری چائے تھی تو مولانا تاجویر صاحب مجھے فرمان لگے آپ کیا ماشاءاللہ بیان زبردست ہوتا ہے، دلائل زبردست ہے، لہجہ سخت ہے لہجہ. میں نے کہا حضرت اگر کوئی اور بندہ پوچھے نا تو یہ نہیں کہنا، اگر میں نے کہا کہ اور پوچھے نا تو یہ نہیں کہنا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جو آپ نے بیان سنا تھا کہاں کا تھا؟ کہتے ہیں جہاں کا. میں نے کہا رائے کا تو نہیں تھا نا. تو مولانا مجھے کہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا. میں نے کہا میں تنقید کا جواب نہیں دے رہا، میں بھی ایک بات سمجھا رہا ہوں. کوئی اور پوچھے گا نا تو آپ نے یہ کہنا دلائل اچھے ہیں، لہجہ سخت ہے، تو لوگ کہیں گے مولانا طاہر اجمیری لیاز گمن کے اختلاف ہے. اس لیے آپ نے یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اس کو جھنگ کا لہجہ بھی آتا ہے، رائے کا لہجہ بھی آتا ہے، یہ کہنا ہے آپ نے. مولانا چپ ہو گئے بالکل. تو یہ مطلب میری عادت ہے، میں جہاں بیٹھتا ہوں نا بڑے ادب اداب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لیکن بات اپنی کھسکا دیتا ہوں. بس بات اپنی میں کھسکا دیتا ہوں، بزرگوں کان سے نکال دوں. یہ بات میں سوچتے رہیں، کوئی ایسے رہ نہ جائے بھائی یہ نہ کہ ہم نے اس کو سمجھایا تھا. بات میں کہتے نا آیا تھا اور ہم نے اس کو سمجھایا تھا. وہ کہے گا بھائی آیا تھا یار یہ نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہیں گے ہم نے سمجھایا تھا، کہ یہ نہیں سمجھتا. میں بھی ایک دو مرتبہ ملا ہوں لیکن وہ نہیں سمجھتا. بس تو ٹھیک ہے کہتے رہے نہیں سمجھتے، اس میں کیا ہوتا ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مجھے تیرا شیدائی ہے، اب ہوش میں آنا میرا تیری رسوائی ہے. سمجھ گئے. لوگ تو میں کہتی ہیں عاشق ہوتا ہے نا، یہ عاشق پاگل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، اس کے عشق میں پاگل ہے. تو اس لیے اس عاشق نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں مجھے تیرا شیدائی ہے، اب ہوش میں آنا میرا تیری رسوائی ہے. ہمیں عقائد کے معاملے میں لوگ پاگل کہتے ہیں. ہم ہوش میں آ گئے تو لوگ کہیں اب دیوبند کدھر گیا، وہ کدھر گیا حنفی، کدھر گیا حق، بس ہو گئی. تو ہم اب پاگلوں کی طرح لگے رہیں گے. اب ہم نے پاک سمجھدار ہو گئے تو تمہاری رسوائی ہوگی، عشق میں خلل آ جائے گا. ہم اسی عشق پہ جینا چاہتے ہیں، اسی عشق پہ مرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.